على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ معزز سامعین، اللہ نے جب آپ نے اللہ کو بھی پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو اور ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، تو وہ ایک کتاب ساتھ لائے تھے۔ وہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، فرمائے ترکت فیکم واعظین، میں دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ دو واعظ کیا ہے؟ ایک ناطق ہے، ایک صامت ہے۔ فرمایا اما الناطق فهو القرآن، بولنے والا واعظ وہ قرآن ہے، یہ اللہ کا وعظ ہے۔ اللہ آپ سے اس میں بار بار اپنا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، نبی کا تذکرہ، انسانیت کا تذکرہ، بنی آدم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا جو واعظ ہے وہ ساکت اور خاموش ہے، فہو الموت، وہ موت ہے۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس نے اس کو سینے سے لگایا، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ بلند ہو گیا۔ قرآن فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ شفا دو معنی میں ہے، ایک شفا ہدایت کے معنی میں کہ اس میں ہدایت ہے، آپ کے روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، حسد، بغض، کینہ، چوری، ڈاکہ، آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، ان سب کے لیے قرآن ہے۔ اور فرمایا آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن آپ کا ایسا دوست ہے کہ آپ کی دنیا میں بھی، آپ کے مشکلات میں آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر آپ پہ فقر ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت رات کو کیجئے، آپ کی غربت اللہ ختم کر دے گا۔ آپ بیمار ہے، اللہ نے آپ کو قرآن دے دیا، فرمایا سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ نے کینسر جیسے بیماروں کو صحیح کر دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ فرمایا اگر آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں یاسین کی تلاوت کیجئے، آپ کے سارے کام دن کے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں قرآن آپ کے ساتھ ہے، بلکہ اگر آپ نے اس کو اپنے ملک اور وطن کے لیے نظام بنا دیا قرآن کو، آپ کا پورا ملک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ یہ تو دنیا میں آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے مردوں پہ اپنے سانس نکلتے وقت یاسین پڑھو، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ قبر میں پہنچ جائے، فرمائے سورہ ملک، سورہ ملک، سورہ سجدہ، وہاں آ کر آپ کا ساتھ دے۔ فرمایا ایسے پرندے کی طرح ایسے اس کو اپنے بغل میں لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہے، وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ نے اس کی سفارش قبول کر دی ہے۔ اس کے بعد جب آپ قیامت میں جائیں گے، قرآن آئے گا، اللہ سے کہے گا اے میرے اللہ، یہ تو میرا دوست تھا، رات کو اڑ جاتا تھا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھتا تھا جب سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، میری تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ اے اللہ، اس نے تو میرے لیے بہت مشکلات اٹھائی تھی، اب میں اس کا دوست ہوں، اے اللہ اگر آپ نے اس کو جہنم میں بھیجنے میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ آپ کا دوست ہے تو میرا دوست ہے، میں نے اس کی سفارش قبول کر دی۔ تو قرآن دنیا میں بھی آپ کے سارے کاموں کا حل قرآن میں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے اثر نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ کچھ وجوہات بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ، قرآن کے الفاظ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو کہا کہ یہ آپ لے لو اور چھوٹے سے گولی ہے، اس پہ بڑے سے بڑا شیر اور ہاتھی مر جائے گا، لیکن آپ نے اس کو اٹھایا ایسے مارا
تو اس پہ ایک چوہا بھی نہیں مرے گا، کیونکہ صحیح جگہ آپ نے لگایا نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں، الفاظ کو صحیح کریں، اللہ پہ یقین رکھے، اور اس کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ الفاظ صحیح نہیں ہوں گے، اس میں اثر نہیں ہوگا۔ آپ کسی قاری صاحب کو اپنا قرآن سنائیں کہ میں کہیں غلط تو نہیں پڑھتا ہوں، اگر آپ کی تلفظ میں غلطی ہے تو ممکن ہے کہ آپ اچھے کے بجائے برا کر رہے ہیں۔ قرآن سے دوستی کیجیے، آپ کے اجتماعی مسائل کا حل قرآن میں ہے، آپ کے انفرادی مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوا ہے۔ اس پہ بھی میں آپ کو واقعات سناؤں گا کبھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا